خبر شامل کرتے ہیں مزید کراچی سے ہمارے فلیگ نیوز چینل کے نمائندے امین مقصی کی رپورٹ کے مطابق پنجاب کا دے ببر بند جدید دور میں بھی بنیادی سہولیات سے محروم، عوام کا نمائندوں کے خلاف شدید احتجاج۔ کراچی کے سب سے بڑے ٹاؤن گڈاب کے علاقے دی ببر بند گوٹ میں یامی جوکھیو گوٹ عبدالشکور سمیت متعدد دیہات آج بھی تعلیم، صحت، صاف پانی، بجلی، سڑکوں اور روزگار جیسی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ مقامی لوگوں نے شکوہ کرتے ہوئے کہا، ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں مگر ہماری زندگی پتھر کے دور جیسی ہے۔ مقامی سماجی رہنما حافظ احسان اللہ جوکھیو، شہزاد اقبال، امید علی اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، نہ اسکول ہے، نہ ہسپتال، نہ سڑکیں، نہ روزگار، خواتین، بچے اور بزرگ پینے کے پانی کے لیے دربدر ہیں۔ پانی کا ایک ٹینکر 4000 روپے میں خریدنا پڑتا ہے۔ مریض ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں دم توڑ دیتے ہیں۔ روزگار کے دروازے بند، فیکٹری سے زہریلی گیسیں، انسانی زندگی کے لیے خطرہ۔ مقامی افراد نے شکایت کی کہ لکی سیمنٹ فیکٹری دیہات کے قریب واقع ہے لیکن مقامی نوجوانوں کو روزگار نہیں دیا جاتا جبکہ دیگر صوبوں سے لوگوں کو لا کر بھرتی کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف فیکٹری سے خارج ہونے والی زہریلی کیمیکل گیسوں کی وجہ سے پانی آلودہ اور سانس، ٹی بی، پیٹ اور سینے کی بیماریاں عام ہو گئی ہیں۔ منتخب نمائندے صرف ووٹ کے وقت آتے ہیں، بعد میں مڑ کر بھی نہیں دیکھتے۔ عوام نے بتایا کہ ایم این اے سردار عبدالکریم جوکھیو، ایم پی اے محمد ساجد جوکھیو سمیت منتخب نمائندے صرف الیکشن کے وقت آ کر دکھائی دیتے ہیں، اس کے بعد علاقے کا رخ نہیں کرتے۔ بنیادی سہولیات، صاف پانی، صحت، تعلیم اور روزگار فراہم کیا جائے۔ دیہاتیوں نے میئر کراچی، کمشنر کراچی، گڈاب ٹاؤن اور یو سی چیئرمین سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر صحت، تعلیم، بجلی، پانی اور سڑکوں کے منصوبے شروع کیے جائیں۔ لکی سیمنٹ فیکٹری میں مقامی افراد کو نوکریاں دی جائیں، زہریلی گیسوں اور آلودہ پانی کے تدارک کے لیے ماحولیاتی اقدامات کیے جائیں، ایمرجنسی صورتحال کے لیے ایمبولینس سروس اور پکی سڑکوں کی تعمیر کی جائے۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہم سے یہ بات پوچھی کیونکہ ایم پی اے ساجد جوکھیو صاحب کی بات کی جائے کہ جب سے وہ ایم پی اے بنے ہیں آج تک اس نے گوٹھ محمد یامین جوکھیو میں یا اس کے اردا گرد جتنے بھی گوٹھ ہیں میرے سمجھ کے مطابق اس نے کوئی کام نہیں کیا۔ اگر کوئی بندہ وہاں پہ کوئی کام لے کے جاتا ہے یا کوئی مسئلہ لے کے جاتا ہے تو وہ اسے پیار محبت سے چائے پلا کے اس کو خوش کر کے بھیج دیتے ہیں، لیکن اس کا کوئی رزلٹ نہیں ملتا۔ میں اپنا تجربہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہمارے پاس پانی کا مسئلہ ہے اور یہ سامنے چھوٹا سا میں نے ایک ٹیوب ویل لگایا ہے جو 1.25 انچ کی لائن ہے۔ اس کے لیے میں 5 بار ایم پی اے ساجد صاحب کے پاس گیا ہوں اور 5 بار اس نے دلاسا دے کے مجھے واپس کر جائے۔ آخر کار میں نے کچھ دوستوں کے مدد سے چندہ کر کے میں نے یہ ٹیوب ویل لگایا ہے، لیکن ابھی بجلی نہ ہونے کی وجہ سے میرے پاس اتنا سسٹم نہیں ہے کہ میں پلیٹیں لے کے اس کو چلا سکوں، لیکن ایسے سمجھو کہ میں آدھا کامیاب ہوا ہوں۔ وہ بھی ایم پی اے ساجد صاحب جو کام نہ کر سکے وہ ہمارے ایک فقیر آدمی نے چندے پہ کام کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ایم پی اے صاحب ہیں یا ایم این اے صاحب ہیں، الحمدللہ 2 مرتبہ ہمارے ایم این اے صاحب بنے، اس نے بھی آج تک اس گوٹھ میں کوئی کام نہیں کیا۔ تو اگر بات تو یہ کی جاتی ہے کہ آپ آتے نہیں ہیں، آپ مانگتے نہیں ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم کتنی بار وہاں پہ جاتے ہیں۔ اگر جاتے ہیں تو یا تو ہماری بات نہیں سنی جاتی یا تو یہ کوشش کی جاتی ہے کہ یہ مسئلہ ان بڑوں تک پہنچ نہ پائے اور اس مسئلے کو راستے میں درم برم کیا جائے، اس کو نکالا جائے، اس کو یہیں سے مطمئن کر کے واپس کیا جائے۔ یہ حالات ہیں ہمارے۔ سر یہ جو تمہارے 3 گوٹ ہیں ان کے ووٹ بینک کیا ہے؟ الحمدللہ ان کا اچھا خاصا ووٹ بینک ہے۔ اگر ملا کے دیکھا جائے تو 400 سے 500 ووٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اردا گرد جو دوسرے گوٹ ہیں ان کو ہٹا کے جو ہمارے یہ گوٹ ہے ان کے اتنا سا ووٹ بینک ہے، اور الحمدللہ تمام کے تمام کاسٹ ہوتے ہیں۔ اور جب سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اتنی عمر نہیں ہے لیکن ہمارے باپ دادا آج تک جس کو ووٹ دیتے آ رہے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ اگر کسی اور پارٹی کے لیے ووٹ مانگو یا اگر کوئی اور پارٹی والا ورق کو آئے تو یہ لوگ اتنے پیپلز پارٹی اور ان کے نمائندہ کے شیدائی ہیں کہ انہیں وہ یہاں پہ ورق کرنے نہیں دیتے، بولتے بس ہمارے لیے سب کچھ پی پی ہے۔ اس کے باوجود جو پی پی نے جو ان کے منہ پہ ایک تماچا مارا ہے یا پیپلز پارٹی کے نمائندگان نے جو انہیں رزلٹ دیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ سر یہاں تعلیم کے حوالے سے آپ کیا کہو گے؟ تعلیم کا کیا ہے؟ تعلیم یہاں پہ بالکل نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایک مدرسہ ہے جو دینی طور پہ ہم پڑھاتے ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم یہیں پہ ٹیوشن بچوں کو دیں یا ہم گھروں میں بچوں کو خود تھوڑا بہت لکھاتے پڑھاتے ہیں۔ یہاں سے تعلیم اگر ہم خود پڑھے ہیں
तो कायदे आज़म पब्लिक स्कूल दरसाना छन्ना में पढ़े हैं, या हमने काठौर में मैट्रिक के इम्तिहान दिए हैं, या प्राइवेट हम पढ़े हैं। और उसके इर्दा गिर्द काठौर से लेके गोठ मोहम्मद यामीन जोखियो तक मैं डर के बात करता हूँ कि कोई एक गोठ या दो गोठ ऐसा मुश्किल से हो जहाँ पे नाम की तालीम हो, यहाँ तो कहीं पे नहीं है। सर यहाँ पे रास्ता मैंने देखा है कि रास्ता नहीं है, क्यों नदियाँ हैं रास्तों में। तो अगर यहाँ पे कोई मरीज़ बीमार हो जाए तो उसे आप किस तरह से पहुँचाते हो? बस क्या करें, वो तो बेचारा पड़ा रहता है, क्योंकि गाड़ी के अलावा तो मरीज़ को कंधे पे लेके जाने वाला अभी वो रवाज ही नहीं रहा। और पहले वो लोग होते थे जो मरीज़ों को कंधे पे लेके चारपाई पे रख के ले जाते थे, अभी वो हिम्मत तो नहीं बची। और उसके अलावा ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि मरीज़ को पहुंचाया जाए, बस वो बेचारा तड़पता रहता है, फिर अल्लाह उसका भला करे। हाँ, अगर कोई ऐसा मसला मसाइल हो जाए, एक बार ऐसे हुआ था कि हमारा एक मरीज़ दरसाना छन्ना में पहुंचा था, वहाँ पे फौत हो गया था, और था भी मुअज़्ज़ज़। और हमारे सरदारान जाम मुराद अली जोखियो का एक अच्छा वास्ते वाला बंदा था, लेकिन जब वो फौत हो गया था तो उसको हम लेके आए। बारिश इतनी हुई कि एम्बुलेंस जो है स्टॉप पे रुक गई, आगे एम्बुलेंस न आए। उसके बाद हमने एक प्राइवेट गाड़ी ली है, और वहाँ से हम फंसा के गाड़ी उसको ऐसी हालत में हम लाए हैं कि अल्लाह रहम करे। हमने तो उलमा से और अपने बड़ों से ये सुना है कि जब जनाजे को कंधा दिया जाए तो उसको कोई ऐसा झूला ना आए, लेकिन उस वक्त जो जनाजे के साथ हालत थी, मैं खुद उस गाड़ी में मौजूद था। वो देख के मुझे एक बहुत अफसोस हुआ कि इस कौम की ये हालत है, इस गांव वालों की ये हालत है, इसका आगे क्या होगा। तो सर आप अब आपका जो है, आप गवर्नमेंट से क्या कहना चाहते हो कि आपको क्या-क्या चीज़ें हम गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारी पाकिस्तानी शहरियत है, हम जिस हलके में रहते हैं उस हलके के जो नुमाइंदगान हैं उन्हें चाहिए कि हमारे मसाइल फौरी हल करें, क्योंकि रोड है या सेहत है या तालीम है या पानी है या बिजली है, ये हर बंदे की रोज़मर्रा के दरपेश आने वाले मसाइलों में से एक है। सबसे पहले इनको हल किया जाए, उसके बाद जो है इस कौम से अपना वोट मांगा जाए, या इस कौम से दूसरी उम्मीदें वाबस्ता की जाए। उससे पहले हम ये अपील करते हैं कि फिल फौर बग़ैर किसी ताख़ीर के और बग़ैर किसी कंप्रोमाइज़ के हमारे ये मसाइल हल किए जाए।